اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع تھا کہ وہ خواتین کے جن کو طلاق دی جاتی ہے ان کے کیا شرائط ہیں، جس خاتون کو طلاق دی جا رہی ہے کس صورت میں طلاق دینا جائز ہے، کس میں جائز نہیں ہے۔ ہم نے گزشتہ پیغام میں یہ بیان کیا کہ جو خواتین کی شرائط ہیں کن ایام میں اس کو طلاق دی جا سکتی ہے، لیکن کچھ ایسے موارد ہیں کہ جہاں پر ایک ایسی خاتون کہ جو مثلاً اس کا پاک جسم نہیں ہے، حیض و نفاس سے پاک نہیں ہے، اس صورت میں بھی اس کو طلاق دی جا سکتی ہے۔ ان میں سے پہلا مورد یہ ہے کہ وہ خاتون کہ جس کے ساتھ ابھی تک شوہر نے تعلقات ازدواجی قائم نہیں کیے، یعنی جس کے ساتھ ہم بستری ابھی تک نہیں ہوئی، اگر اس کو طلاق دے دی جائے تو اگرچہ وہ حیض کی حالت میں ہو تب بھی اس کو طلاق صحیح ہوتی ہے۔ اس لیے اگر حیضہ عورت کو جس کے ساتھ شوہر نے ابھی تک تعلقات قائم نہیں کیے دے دی جائے تو پھر وہ طلاق درست ہوتی ہے۔ دوسری وہ عورت ہے کہ جس کا حمل بالکل واضح ہو جائے، کہ جو حاملہ عورت ہو اس کو حیض کی حالت میں بھی طلاق دی جا سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے کہ اس کا شوہر بالکل غائب ہے اور اس کو اپنی یعنی زوجہ کا کوئی علم نہیں ہے کہ وہ کس حالت میں اس وقت ہے۔ اس صورت میں اس کے لیے اس کا پتہ کروانا بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر وہ اس صورت میں عورت کو طلاق دے دیتا ہے جبکہ اس کا پتہ کروانا بھی اس کے لیے مشکل ہے، ناممکن ہے، تو پھر وہ حیض کی حالت میں بھی ہو تب بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ مثلاً اس نے طلاق دے دی اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ جس وقت طلاق دی تھی وہ حیضہ تھی تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ واقعاً اس کو علم حاصل کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو، بالکل وہ اس کا پتہ کروا ہی نہیں سکتا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ مثلاً اس سے 1 مہینہ یا احتیاط کی بنا پر 3 مہینے سے جدا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ پھر بھی اس کا حیض کی حالت میں ہو جائے تو پھر بھی طلاق اس کی صحیح ہے۔ یعنی شوہر پہلے نمبر پر یہ ہے کہ اس کا پتہ ہی نہیں کروا سکتا کہ وہ اس بیوی اس حالت میں ہے، کس حالت میں ہے، پھر بھی وہ طلاق دے دے اور بعد میں پتہ چلے کہ وہ تو حیضہ تھی، پھر طلاق صحیح ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یعنی 3 مہینے سے زیادہ اس شوہر بیوی سے جدا ہے، پھر بھی اگر وہ طلاق دے دے اور بعد میں پتہ چلے کہ واقعاً وہ حیض کی حالت میں تھی جس وقت طلاق واقع ہوئی، پھر بھی وہ طلاق صحیح ہے۔